نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور امانت۔ روزہ انسان کے اندر اچھے اخلاق کی پرورش کرتا ہے اور ان میں سے ایک امانت داری بھی ہے۔ امانت داری کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کے بندوں کی طرف سے جو ذمہ داری بھی ڈالی جائے وہ اسے اچھی طرح بطریق احسن ادا کرے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ کام وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کا تقویٰ ہو، اور تقویٰ کے پیدا کرنے کے لیے تو روزے فرض کیے گئے۔ اس لیے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اپنے اندر اس صفت کو آسانی کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں۔ امانت داری کو عام طور پر مالی معاملات کی حد تک محدود کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں لفظ امانت وسیع تر معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو تمام تر ذمہ داریوں کو خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یا بندوں کی طرف سے ہو بہتر طریقے سے ادا کرنے کا نام ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت بخاری کی یہ حدیث کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عنها والخادم فی مال سیدہ راع وہو مسئول عن رعیتہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے زیر دست لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز میں خیانت سے مراد کیا ہے؟ رکوع اور سجدے کا صحیح طور پر ادا نہ کرنا، یعنی رکوع کے لیے ہلکا سا جھکنا اور فوراً کھڑے ہو جانا، سجدے میں جانا اور مرغے کی طرح ٹھونگے مار کر اٹھ جانا، اور اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی یاد نہ کرنا، جیسا کہ ایک حدیث میں ایک منافق کی صفت یہ بتائی گئی۔ پھر اسی طرح روزے میں خیانت۔ روزے میں خیانت یہ ہے کہ انسان کھانا پینا تو چھوڑ دے لیکن اپنی زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، کسی کا دل دکھانے سے نہ روک سکے، اپنی نگاہوں کو بری چیزوں کے دیکھنے سے نہ روک سکے، کیونکہ نگاہوں کی بھی خیانت ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، وہ جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کو اور جو کچھ دل چھپاتے ہیں یا سینے چھپاتے ہیں، اپنے اندر جو بھی راز رکھتے ہیں اس کو سب پتا ہے، اس کے لیے کوئی راز نہیں ہے۔ اور گفتگو کی خیانت کیا ہے؟ کہ کوئی شخص آپ کو امین بنائے، کوئی شخص آپ کو اپنا راز دے اور ساتھ ہی تاکید کرے کہ آپ اس کا ذکر کہیں اور نہ کریں، اور آپ اس سے وعدہ بھی کر لیں اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی تعویل کر کے بہانہ ڈھونڈ کر اس کی بات کو دوسرے تک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوران گفتگو کوئی شخص ادھر ادھر دیکھتا ہے اس امر کا اہتمام کرنے کے لیے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا، تو اس کی یہ گفتگو تمہارے پاس امانت ہوتی، پھر تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اس کی اس گفتگو کو کسی دوسرے تک کرو۔ اسی طرح مجلسیں بھی امانت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، مجالس بھی امانت ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر ہونے والی گفتگو بھی امانت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو بات جیسے کی جائے اسی رنگ میں آگے پیش کی جائے، اور اگر وہاں موجود لوگوں کی مرضی نہ ہو اس بات کو باہر کرنے کی، یا منع کیا گیا ہو کہ اس مجلس کی بات باہر نہیں جانی چاہیے، یا مثلاً ایک گھر کے اندر کی جو پرائیویسی ہوتی ہے، مثلاً آپس میں خاندان مل جل کر رہتا ہے اور ان میں ایک شخص اجنبی ہے، مثلاً نوکر ہے یا کوئی بھی اور شخص، تو اس کے لیے یہ گھر کی مجلس ایک امانت ہے۔ اس کو حق نہیں کہ وہ گھر سے باہر جا کر ان باتوں کو دوسرے لوگوں سے یا غیر متعلقہ لوگوں سے کرے۔ اسی طرح اچھا مشورہ دینا بھی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ بھی امانت دار ہوتا ہے، اس کو بھی اچھی طرح مشورہ دینا چاہیے، اور ایسا مشورہ دینا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرے گا کہ کوئی اس کو اچھی رہنمائی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی کسی ایسے معاملے کی طرف رہنمائی کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ بھلائی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہے، تو دراصل وہ خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مثلاً ایک شخص آپ سے آ کر کسی معاملے میں کوئی مشورہ کرتا ہے
آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی اسکل ہے، کوئی آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں، اور آپ اس کو اچھی راہ دکھانے کی بجائے، اچھی طرح وہ بات سمجھانے کی بجائے کسی اور بات کی طرف موڑ دیں اور اس کو پوری طرح اس چیز کے بارے میں نہ بتائیں کہ کہیں اس کا بھی بھلا نہ ہو جائے، تو یہ بھی ایک طرح سے خیانت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت بڑی خیانت ہے یہ بات کہ تم اپنے بھائی سے جو گفتگو کر رہے ہو وہ اسے سچ سمجھ رہا ہو حالانکہ تم اس سے جھوٹ بول رہے ہوتے۔ یعنی ایک شخص آپ پر اعتماد کر رہا ہے، آپ کی بات کو لے رہا ہے، مان رہا ہے، اور آپ اسے غلط مشورہ دے رہے ہیں یا جھوٹی بات کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کو سچا سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح مالی معاملات میں امانت کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جسے امانت دار بنایا گیا ہو، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ مال میں خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان روپے پیسے کو اس کے اصل مالک کو واپس نہ کرے یا کم واپس کرے، بلکہ مال کے علاوہ یا کیش کے علاوہ جو کائنڈ یا کوئی برتنے کی چیز ہے یا استعمال کی چیز ہے، اگر کوئی شخص اپنی کوئی چیز آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھواتا ہے تو آپ کو اس بات کا حق نہیں کہ آپ مالک کی مرضی کے بغیر اسے استعمال کریں۔ مثلا کسی نے آپ کے ہاں واشنگ مشین امانت کے طور پر چھوڑی، وہ شہر سے باہر کہیں جا رہا تھا یا اسے کوئی ایسی مجبوری پیش آئی، وہ رکھوا کر جاتا ہے چند دن کے لیے کہ واپس آؤں گا تو میں لے لوں گا، اور آپ کیا کریں کہ روزانہ اس میں کپڑے دھونا شروع کر دیں اس کی اجازت کے بغیر، تو یہ کیا ہوگا؟ ایک طرح سے اس کی امانت میں خیانت ہوگی۔ یعنی کسی کی کوئی چیز بغیر اجازت استعمال کرنا جبکہ اس نے وہ استعمال کے لیے نہ دی ہو، امانت کے طور پر دی ہو، یہ سب کچھ خیانت میں آتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن بندوں کی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک امانت اور پاسداری بھی ہے۔ سورۃ المؤمنون میں کامیاب لوگوں کی صفات جو بتائی گئی ان میں سے ایک یہ ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، اور جب امانتی بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ خیانت کار جو ہے خواہ وہ نماز روزہ پڑھے لیکن اس کا کوئی دین نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والخیانۃ ضیاء الدین، کہ خیانت کرنا دین کا ضائع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے دور کی پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس میں امانت ختم ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے مٹ جانے کا حال سنایا اور فرمایا کہ پھر حال یہ ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی اور اس کا ہلکا سا نشان رہ جائے گا، پھر سوئے گا تو امانت چلی جائے گی اور آبلے کی طرح کا داغ رہ جائے گا جو اٹھ تو جاتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ لین دین کریں گے لیکن کوئی امانت دار نہ ہوگا۔ اس وقت امانت داری کی مثال اس طرح کمیاب ہو جائے گی، یعنی نہ ملنے کے برابر ہوگی، کہ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک امانت دار آدمی ہے، اور امانت دار آدمی کی تعریف یہ ہوگی کہ کیسا عقل مند، خوش مزاج اور بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی امانت داری نہ ہوگی۔ یعنی ایسے حالات دنیا میں پیش آئیں گے کہ جب لوگوں کے اندر سے اس کا احساس ہی ختم ہو جائے گا کہ امانت بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مسلمانوں کو تو اس سے بھی خیانت کی اجازت نہیں دی گئی جو ان سے خیانت کر لے۔ آپ نے فرمایا لا تخن من خانک، جو تم سے خیانت کرتا تم اس سے خیانت نہیں کر سکتے، یعنی خیانت کے جواب میں خیانت نہیں کرو گے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ان الفاظ سے خالی نہ ہوتا تھا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا تو ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں، جس کے اندر امانت کا پاس نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، ولا دین، اور اس کا دین ہی نہیں، لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان المبارک میں روزوں کی اس تربیت سے ہمارے اندر بہترین امانت پیدا کرے۔ امانت کا کس طرح لوگوں کے اندر رواج پیدا کریں کہ لوگ امانت کرنا شروع کریں، کیونکہ اتنی خیانت ہے ہمارے معاشرے میں آج کل۔
بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو لوگوں کے اندر عام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں شعور بیدار کرنا ہوگا، اویئرنیس پیدا کرنی ہوگی، اس کا احساس دلانا ہوگا، امانت داری کے فائدے بتانے ہوں گے، امانت ادا نہ کرنے کے، خیانت کے نقصانات بتانے ہوں گے. اور جو شعور بیدار ہوگا اور خصوصاً دلوں میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، تو پھر یہ اخلاق انسان کے اندر پرورش پا سکتا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی پھول یا پودا کتنا بھی عمدہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے لیے ایک مناسب ماحول نہیں، اگر زمین صحیح طور پر تیار نہیں، موسم اس کے موافق نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مرجھا کر رہ جائے گا. بالکل اسی طرح دین کی دی ہوئی تعلیمات بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب تک ہمارے دل اس کو قبول نہیں کرتے، دلوں کے اندر ایکسیپٹنس نہیں، اس وقت تک وہ چیزیں کتابوں میں تو ہیں، اخلاق میں نظر نہیں آئیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک فضا پیدا کی جائے، شعور بیدار کیا جائے، تو انشاءاللہ لوگوں کے اندر پھر اس کی جب ضرورت کا احساس ہوگا اور جواب دہی کا احساس ہوگا تو یہ اخلاق بھی پیدا ہونے لگے گا. اور اس کے لیے بہرحال کوشش کرنی پڑے گی، کوئی بھی چیز کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.